अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयर फोर्स की जो न्यू जॉब्स आएंगे 2026 में उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आपका रजिस्ट्रेशन डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टेस्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। साथ साथ 2026 में जो वैकेंसीज आएंगी एक दफ़ा जनवरी में अनाउंस हो चुकी थी, अब दोबारा 2026 में जो वैकेंसीज आएंगी इसमें कौन कौन से ब्रांचेस होंगे, कौन कौन से इसमें चेंजिंग की गई है। सो ये वीडियो आपके लिए निहायत ज़रूरी है। लास्ट स्लाइड को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिकॉज वहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन डेट आपको बताई हुई है, साथ साथ मैंने नोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर देनी है। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं वो एरोटेक, इसको हम दूसरे अल्फाज में एरो ट्रेड भी कहते हैं। अब इसके लिए अगर हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 15.5। 15.5 से मुराद ये है कि 15 ईयर्स मैं लिखूंगा वाई एंड 6 मंथ्स, यानी इतनी आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 19 ईयर्स। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपकी एज 15 ईयर्स एंड 6 मंथ से कम है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 19 ईयर से ज़्यादा है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ रूरल एरियाज है जिस तरीके से फाटा है, बलूचिस्तान है, इनको रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो जिस तरीके से एज की एलिजिबिलिटी है सेम लाइक दैट हाइट आपकी मिनिमम 163 और ज़्यादा से ज़्यादा 188 होनी चाहिए। यानी अगर 163 है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 165 है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 187 है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 163 से आपकी हाइट कम होती है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना ज़रूरी है। अच्छा, नेवी और एयर फोर्स में जो मेन फ़र्क है ना वो यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ी सी आ जाती है। नेवी का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस मैट्रिक में 65% ले लो, आपका किस्सा तमाम। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की गई है। ओवरऑल आपके मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए 65% और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में आपके होने चाहिए 65%। यानी अगर किसी बच्चे ने ओवरऑल 65% मार्क्स लिए हैं, अब यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक बच्चा है ए, ओके, उसने ओवरऑल मार्क्स कितने ले लिए, 70% ले लिए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इसके कितने हैं, 60% है, तब भी अप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड, हम दूसरा बच्चा ले लेते हैं बी। इस बच्चे के मैट्रिक में कितने 65% है, फिजिक्स में भी 65 है, केमिस्ट्री में भी 65 है, मैथ में भी 65 है और इंग्लिश में भी 65 है। तो ये बच्चा एलिजिबल होगा और ये वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एरोस्पोर्ट। एरोस्पोर्ट भी एक अच्छा ब्रांच है, इसमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, वो होगा एरोटेक या फिर एरोट्रेड। अगर एरोटेक या एरोट्रेड में आप अप्लाई नहीं कर सकते देन हमारा सेकंड जो चॉइस होगा वो होगा एरोस्पोर्ट का। यहाँ पर एज कितनी रिक्वायर्ड है, वो 17 से लेके 20 ईयर्स तक है। सो बेटा यहाँ पर आपके पास एक चांस है। अगर हम एरोटेक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 15.5 से लेके 19 ईयर्स। सो अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर आप एरोस्पोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 20 ईयर्स है। हाइट सेम टू सेम है, 163 से लेकर 188। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड। अब यहाँ पर भी जिस तरीके से हमारा एरोटेक था सेम टू सेम एरोस्पोर्ट है। डिफरेंस कहाँ पर आती है, डिफरेंस सिर्फ आती है आपके एज में। वहाँ पर 15.5 से लेकर 19, जबकि एरोस्पोर्ट में 17 से लेकर 20 ईयर्स है और बकाया मैट्रिक में भी मार्क्स सेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में भी सेम। थर्ड जो ब्रांच है वो है PF&BL। अब यहाँ पर जो एज है ये इससे भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है। यहाँ पर मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है, 16.5 यानी 16 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, और मैक्सिमम कितनी है वो है 21 ईयर्स। हाइट यहाँ पर थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा रिक्वायर्ड है, 178 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 188 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर 178 से हाइट कम है तो PF&DI में अप्लाई ना कीजिएगा। एजुकेशन यहाँ पर जो है थोड़ी सी डिफरेंस की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक में कितने चाहिए, 65%, ओके। अच्छा, लास्ट में सोल्यूशन भी बताता हूँ। अगर हमारे मार्क्स कम है तो हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन भी बताता हूँ।
فزکس کیمسٹری اور میتھ اس میں ہونے چاہیے 60%، یعنی فزکس کیمسٹری اور میتھ 65 سے کتنے پر آ گیا 60% آ گیا، لیکن انگلش میں وہی 65% چاہیے ہو۔ اوکے، نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے سیکیورٹی کا۔ سیکیورٹی اور جو پی ایف این ڈی آئی ہے اس کی جو ایج ہے وہ تھوڑی سی سیم ہے، صرف جو لوور لمٹ ہے اس میں ڈفرینس ہے۔ یہاں پر منیمم کتنی چاہیے 70، پی ایف این ڈی آئی میں منیمم کتنا چاہیے 60۔ اوکے، اب یہاں پر ہائٹ کتنی ریکوائرڈ ہے؟ ہائٹ ہماری ریکوائرڈ ہے 175 سے لے کے 188 سینٹی میٹر۔ میٹرک میں آپ کے کتنے مارکس ہونے چاہیے 65%۔ اب یہاں پر سین یہ ہے کہ جو فزکس ہیں، کیمسٹری ہیں اور میتھ ہے اس کو مینشن نہیں کیا گیا، مینز اگر آپ کے اس میں 50% بھی ہے تو آپ سیکیورٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، سوری مجھے لگا فیمیل کے لیے، سوری، لیکن انگلش میں پھر بھی آپ کے 65% ہونا ضروری ہے۔ اچھا، نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایم ٹی ڈرائیور، یہ سویلین کی ویکنسیز ہوتی ہیں، اوکے، یعنی ان کا یونیفارم نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایج 17 سے لے کے 17.5 سے لے کے 21 ایئرس ہے، لیکن یہاں پر ٹویسٹ یہ ہے جن کے پاس لائسنس ہوگا ایل ٹی وی یا پھر ایچ ٹی وی، ان کے لیے ایج زیادہ کر دی گئی ہے، 18 سے لے کے 23 ایئرس ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی نہیں ہے تو پھر کتنی ایج ہونی چاہیے 17.5 سے لے کے 21 ایئرس، اور اگر آپ کی ایج 18 سے لے کے 23 ہے دن اگر آپ کے پاس ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی ہے دن آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائٹ یہاں پر 168 سے لے کے 188 سینٹی میٹر، میرٹل اسٹیٹس سب کے لیے سیم ہے۔ یہاں پر بھی میٹرک سائنس کے ساتھ 65% مارکس، فزکس کیمسٹری اور میتھ میں 60% مارکس اور انگلش میں 65% مارکس کا ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے فائر فائٹر میں وہی سیم چیزیں ہیں جو ہم نے ایم ٹی ڈرائیور میں ایج لمٹ کے لحاظ سے دیکھا، ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی کے لحاظ سے دیکھا، تو فرسٹ پوائنٹ میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہائٹ بھی آئی تھنک سو سیم ٹو سیم جو ایم ٹی ڈرائیور کے لیے وہی ہے۔ یہاں پر ایجوکیشن میٹرک 65% مارکس، فزکس کیمسٹری میتھ میں 60% مارکس اور انگلش میں 65% مارکس کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو ایلیجیبلٹی ایم ٹی ڈرائیور کی ہے سیم ٹو سیم فائر فائٹر کی بھی ہے۔ اچھا، یہ برانچ مجھے بڑے مزے کی لگتی ہے، میڈیکل اسسٹنٹ، ان کا کام بہت مزے کا ہوتا ہے۔ آپ اگر کبھی پی ایف کے ہاسپٹلس میں گئے ہو نا، جس طریقے سے ہمارے علاقے میں میڈیکل سٹورز والے ہوتے ہیں، سیم لائک دیٹ یہ کام میڈیکل اسسٹنٹ کرتے ہیں۔ سمپل کیا ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کے پاس جو پرسکرپشن ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں یا ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ایج جو ریکوائرڈ ہے وہ 16 سے لے کے 20 ایئرز ہے، ہائٹ 163 سے لے کے 188 سینٹی میٹر ہے۔ ایجوکیشن یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن آج کل جو حالات ہیں نا، یقین کرے آج کل کے حالات میں 85% لینا بھی اتنا آسان ہے ایک نالائق بچے کے لیے، یقین کرے۔ اگر کوئی بچہ اس پوزیشن میں بھی ہے، جو کرنٹ حالات ہے، اس سچویشن میں بھی 70% نہیں لے سکتا، مطلب وہ نالائق ہی ہے بس۔ اچھا، ایجوکیشن میٹرک 70% مارکس، پریویس تمام برانچز میں 60% ہے، میڈیکل اسسٹنٹ میں 70% ہے، فزکس کیمسٹری انگلش ان تینوں میں 65%، جبکہ بایولوجی میں 70% ہونا ضروری ہے۔ اچھا، میں آپ کو رجسٹریشن ڈیٹ بتاتا ہوں، دن اگر ہمارے مارکس کم ہے اوور آل یا پھر کسی سبجیکٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے جو رجسٹریشن تھے وہ سٹارٹ ہوئے تھے 12 جنوری سے لے کے 15 جنوری کے درمیان، اس کے بیچ میں اپنے اپلائی کرنا ہوتا، اور ابھی کرنٹلی ان لوگوں کے فائنل انٹرویوز چل رہے ہیں۔ میرے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، الحمدللہ ریکمینڈ ہو رہے، تو فائنل میرٹ کا ویٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو ویکنسیز ہوں گی وہ جولائی کے اینڈ میں یا پھر اگست کے سٹارٹ میں اناؤنسڈ ہو جائیں گی، بیکاز ان کی جو ویکنسیز ہے 2 دفعہ اناؤنسڈ ہوتی ہیں، ایک دفعہ سردی میں اور ایک دفعہ گرمی میں۔ سردی میں جنوری میں چونکہ اناؤنسڈ ہو چکی تھی، ان کے بھی فائنل انٹرویو سٹارٹ ہے، تو گرمی بھی مئی چل رہی ہے، میں بھی جون کے اینڈ میں اناؤنسڈ ہو جائے، لیکن زیادہ جس کے چانسز ہے وہ جولائی اور اگست ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نے پیڈ کورس جوائن کرنا ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ایسے نوٹس پرووائڈ کروں گا جو آپ کے سلیکشن میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اب صرف میں ایک برانچ کو لے لیتا ہوں، اس کے بیس کے اوپر آپ نے اپنے تمام برانچز کو دیکھ لینا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے جس نے میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسئلہ کدھر آ رہا ہے، اس کے جو اوور آل مارکس ہے وہ تو 70% ہے،
لیکن فار ایگزامپل ہم ایک سبجیکٹ کی مثال لے لیتے ہیں اور وہ ہے بایولوجی، یعنی اس کے بایولوجی میں جو مارکس ہے وہ 65%۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے؟ تو آپ کا سمپل سا آنسر کیا ہوگا؟ نہیں سر، اپلائی نہیں کر سکتا۔ سو اس کے پاس کون سا طریقہ ہے؟ یہ امپروومنٹ کرے گا۔ اگر یہ امپروومنٹ کرے گا، اس کے مارکس 70% تک پہنچیں گے تو دن اس کے بعد یہ اپلائی کر لے گا۔ لیکن امپروومنٹ میں بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا، جب ایک پرچے کے لیے ایک پیپر کے لیے آپ امپروومنٹ کرتے تو کوشش کیجئے گا کہ تمام پیپر کے لیے امپروومنٹ کر لیں، کیونکہ فی وہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بایو کا پیپر دے رہے تو اگر اس کی فیس کتنی ہے 3500 ہے، تو 8 پیپر کی بھی کتنی ہوں گی 3500 ہوں گی۔ تو اس بایو کی آپ نے اچھی سی تیاری کرنی ہے، بقایا جب 7 پیپر رہ گئے اس کو بس اپنے آپ کو آزما لے، اگر مارکس زیادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے تمام برانچز کو اپنے لیے دیکھ لیں۔ اچھا، اپلائی کس میں کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ میں سپورٹ کروں گا ایروٹک کو، دن میں سپورٹ دوں گا میڈیکل اسسٹنٹ کو، فائر فائٹر تھوڑا خطرے والا ہے، ایم ٹی ڈرائیور بھی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ ایرو سپورٹ بھی صحیح ہے۔ سو اس میں کوئی بھی برانچ جو آپ کو اچھا لگے گا اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔